بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ بعض اوقات ہماری دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسانی ذہن کے لیے اسے تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایسی ہی ایک مسٹری سٹوری ہے جسے آخر تک ضرور سنیے گا۔ وہ رات کو اسے لے کر گھر پہنچے۔ جوں ہی وہ گاڑی سے نیچے اتری تو باغیچے میں کتوں نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کے نانا بے حد پریشان سے ہو گئے کیونکہ کتے عجیب خوفزدہ سی آواز بھی نکال رہے تھے اور ان کی حرکات سے شدید بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے نور کو نانی کے ساتھ اندر بھیج دیا۔ نور ان کی چہیتی نواسی تھی اور خود وہ کتوں کو پرسکون کرنے کے لیے ان کے قریب چلے گئے۔ نور جوں ہی اندر گئی تو کتے ایک دم سے شانت ہو گئے، تو وہ تیزی سے اٹھ کر اندر گئے کیونکہ نور لاؤنج کے اندر داخل ہوتے ہی عجیب طرح سے بیہیو کرنے لگی۔ اس کی حالت بہت بری تھی کیونکہ ایک حادثے میں اس کے والدین فوت ہو گئے، مگر وہ معجزانہ طور پر بچ گئی۔ اس لیے اس کے نانا اسے اپنے ساتھ لے آئے کہ وہ کہیں اور یہ ایکسیڈنٹ اتنا بھیانک تھا کہ جس میں اس نے اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا تھا، تو اس کے ذہن پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑا۔ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے گاڑی ڈگمگاتی ہوئی درخت سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کا اگلا حصہ پچک گیا جسے دیکھ کر دور سے ہی پتہ چلتا تھا کہ آگے بیٹھے ہوئے بچ نہیں سکتے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ فرنٹ سیٹ پر نور کے والدین موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ نور بیک سیٹ پر بیٹھی تھی اس لیے بچ گئی۔ وہ فقط 5 سال کی تھی اور ایسے حادثے کو برداشت کرنے کے لیے 5 سال کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اتنے ہولناک حادثے میں اپنے جان سے پیارے پیرنٹس کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے بعد وہ گم سم رہنے لگی اور ہر وقت خاموشی سے ہواؤں میں گھورتی رہتی، اور جب تھک جاتی تو آنکھیں بند کر لیتی۔ اس کی نیند بے حد کم تھی اور رات کو جاگنے کے بعد وہ اکثر اپنے والدین کو یاد کر کے بری طرح چیختے ہوئے روتی، اور جب ایسا ہوتا تو صحن میں سیکیورٹی کی غرض سے بندے کتے بھی زور زور سے بھونکنا شروع کر دیتے کہ نور گھبرا کر چپ ہو جاتی۔ لیکن کتوں کی بے چینی دور نہ ہوتی۔ وہ لاؤنج سے نکل کر باہر کبھی بھی صحن یا باغیچے میں نہیں آئی، بلکہ وہ اندر ہی رہتی تھی۔ نانا نانی اور گھر کے سبھی لوگ اس کا بے حد خیال رکھتے تاکہ اس حادثے کے اثرات اس کے ذہن سے کم ہو سکیں۔ نانا نانی اور اس کے ماموں اکثر اس کو گھر سے باہر لے جانے کی کوشش کرتے، مگر وہ نہ مانتی، تو وہ اسے کھلی ہوا میں باغیچے میں لانے کی بھی کوشش کرتے، لیکن وہ نہ مانتی، اور اگر کبھی ایسا ان کی ضد میں آ کر وہ باہر آ بھی جاتی تو گارڈن میں بندھے کتے اتنے بے چین ہو جاتے اور اس کی طرف دیکھ کر اتنی عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے اور اسے دیکھ کر اتنا بھونکتے تو وہ بھاگ کر اندر چلی جاتی۔ 1-2 بار ایسا ہونے کے بعد اس کے نانا نانی پھر اسے گارڈن میں لانے کے لیے فورس نہ کرتے۔ ایک رات وہ سب سو رہے تھے کہ نور کے نانا کو گارڈن سے کتوں کی سانس گھٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھبرا کر ایک دم سے اٹھے۔ اب یہ آوازیں اتنی بلند ہو گئی تھیں کہ ان آوازوں کے ساتھ ساتھ زمین پر زور زور سے ناخن اور پیر رگڑنے کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں، تو وہ تیزی سے اٹھے اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر جوں ہی باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہٹے کٹے کتے زمین پر مرے ہوئے پڑے تھے۔ کتوں کے ارد گرد کی زمین کو دیکھ کر باقاعدہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی سے ٹھیک ٹھاک اپنی جان بچانے کے لیے فائٹ کی ہو۔ کتوں کے کھلے ہوئے منہ پر اتنی وحشت تھی کہ وہ ڈر سے گئے۔ انہوں نے سب کو آواز لگائی۔ جوں ہی نور لاؤنج سے باہر نکل کر گارڈن میں آئی تو اس کے ماموں نے اس کے چہرے کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ منظر نور دیکھے اور ٹینشن میں آ جائے۔ باہر سے کسی جانور کے اندر آنے کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچی زمین پر صرف ان کے ہی کتوں کے نشان تھے، اور یہ بات انتہائی پراسرار تھی جس نے گھر کے ہر فرد کو چونکا دیا۔
اگلے دن جب نور اسکول چلی گئی تو اس کے نانا نانی اور ماموں نے اس واقعے پر کھل کر ایک دوسرے سے ڈسکس کی، لیکن کوئی بھی سرا ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ خیر، اپنے پالتو جانور کی موت پر وہ سبھی کچھ دن تک سوگ کی حالت میں رہے، لیکن پھر جلد ہی روٹین لائف شروع ہو گئی۔ نور کی دادی اکثر اسے کال کر کے اس کی خیر خیریت پوچھتی رہتی تھیں۔ وہ اسے اپنے پاس آنے کا بھی کہتی تو وہ ایک عجیب انداز سے انہیں بتاتی کہ جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ نہیں آئے گی۔ تو دادی اس کی بات پر جہاں پر خوب ہنستی، وہیں پر اس کے نانا نانی بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھتے اور سوال کرتے کہ آخر اس کا کون سا ایسا کام ہے جو نامکمل ہے، لیکن وہ عجیب انداز میں انہیں گھورتے ہوئے خاموش ہو جاتی۔ ایک رات وہ سبھی گہری نیند میں تھے کہ انہیں کسی کی سانس گھٹنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی کا گلا دبایا جا رہا ہو۔ تو نور کے نانا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا فواد دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑے ہوئے ہے اور اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہا ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئے اور اسے آوازیں دینے لگے، لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے چیخ چیخ کر گھر والوں کو آواز دی کہ فوراً کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ اتنے میں ان کی بہو بھاگتے ہوئے باہر آئی اور اپنے ہسبینڈ کو اس حال میں دیکھ کر وہ پاگل سی ہو گئی۔ وہ زور زور سے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ نور کی آواز پر فواد بھاگتے ہوئے باہر آئے تھے، اور اب فواد کو آخر کیا ہو گیا۔ ہاسپٹل والوں نے مرنے کی تصدیق کر ڈالی اور ابتدائی رپورٹ میں بتایا کہ ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے گھر میں ایک عجیب سا خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بیوہ ممانی کچھ دنوں کے بعد کہنے لگیں کہ میں رات کو سو نہیں پاتی کیونکہ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے منہ کے قریب کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو نور کو کمرے کے بند دروازے سے نکلتے ہوئے میں خود دیکھتی ہوں، یا پھر یہ کپڑوں والی الماری پر بیٹھی ہوتی ہے۔ نانا نانی بہو کی باتوں کو وہم سمجھتے اور اس الزام کو بھی وہم کے ہی کھاتے میں ڈالتے کہ جس پر وہ اکثر یہ بات کہتی کہ فواد نور کی آواز پر کمرے سے نکلے تھے اور پھر مر گئے، کیونکہ نانا نانی نے یہ دیکھا تھا کہ فواد کی وفات کے وقت نور گہری نیند سو رہی تھی۔ نور کی ممانی اس سے بے حد چڑھنے لگیں اور اسے جب بھی کچن میں دیکھتی تو ان کا پارا غصے سے چڑھ جاتا اور وہ اسے اپنی نظروں سے دور جانے کا کہتی، تو وہ معصوم سی 5 سالہ بچی خوف سے انہیں دیکھتے ہوئے نانا نانی کی گود میں چھپ جاتی۔ ایک دن وہ باتھ روم میں نہا رہی تھیں کہ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ نانا نانی بھاگتے ہوئے باتھ روم کے باہر پہنچے تو اپنی بہو کو چیختے ہوئے سنا کہ نور ان کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ باتھ روم کے اندر ہی موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پا رہی کیونکہ دروازہ بھی باہر سے بند ہے۔ تو نانی نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ کھل گیا۔ تو اتنے میں ان کی بہو چیختے ہوئے باہر نکلیں۔ انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، نانی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا نور کے کمرے میں لے گئیں اور کہا، وہ دیکھو، وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے بہو۔ ممانی نے دیکھا کہ نور اپنے صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ باتھ روم کے باہر تو کوئی کنڈی نہیں، کنڈی تو دروازے کے اندر لگ سکتی ہے۔ تو ان کی بہو پھٹی پھٹی نظروں سے نور کو دیکھنے لگیں۔ نانا نانی کو ان کی دماغی حالت پر اب شبہ ہونے لگا کہ شاید شوہر کی وفات کی وجہ سے یہ نور کو مورد الزام ٹھہرانے لگی ہیں۔ اب ان کی بہو کی طبیعت شدید خراب رہنے لگی۔ انہوں نے کئی دفعہ نور کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی اس سے وہ نور کو ہٹ کرتی۔ تو نور کے نانا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن کے لیے اسے ان کی دادی کے ہاں چھوڑ دیں گے۔ اسی اثناء میں ان کی بہو کی طبیعت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ایک بار تو انہوں نے نور کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ گھر میں عجیب سی کشیدگی تھی، تو نانا نے نور کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے اسے دادی کے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہائی وے کی طرف جا ہی رہے تھے، اور جب اس حادثے والی جگہ سے گزرے تو نور نے گاڑی روکنے کا کہا۔ تو نانا نے گاڑی وہیں پر روک دی۔
درخت پر گاڑی ٹکرانے کے گہرے نشان اب بھی موجود تھے تو نور کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ نانا نے کہا کہ چلتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اتنے میں وہاں پر ایک لڑکا بکریاں چراتے ہوئے کھڑا دکھائی دیا تو نور کو حیرت اور خوف سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں نانا کو سگریٹ کی شدید طلب ہوئی۔ سڑک پر ایک چھوٹا سا کھوکا انہیں دکھائی دیا تو انہوں نے نور کو کہا کہ وہ ابھی آتے ہیں، لیکن تم نے گاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نکلے اور سیدھا کھوکے کی طرف چل دیے جو ذرا سے فاصلے پر ہی تھا۔ انہوں نے سڑک عبور کی اور ابھی سگریٹ کے پیسے دینے ہی لگے تھے کہ ان کے پاس ایک لڑکا ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچا اور ذرا سے فاصلے پر جا کر ان کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھنے لگا تو نور کے نانا اسے یوں اتنا خوفزدہ اپنی طرف دیکھ کر چونک سے گئے۔ انہوں نے سگریٹ سلگایا اور اس لڑکے کی طرف جوں ہی بڑھے تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے لگا، لیکن وہ وہاں سے بھاگا نہیں۔ تو نور کے نانا نے اس سے زور سے پوچھا کہ تم اتنے آخر خوفزدہ اور ڈرے ڈرے سے کیوں ہو؟ تو وہ ایک دم سے بولا کہ وہ لڑکی آخر کون ہے؟ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو نور کے نانا نے بتایا کہ وہ ان کی پوتی ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے یہ تو اس حادثے میں مر گئی تھی۔ تو نور کے نانا اس کی بات سن کر بے حد حیران ہوئے اور تیز آواز میں بولے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ انہوں نے گھور کر لڑکے کو دیکھا اور پھر جوں ہی ان کی نظر گاڑی کی طرف گئی تو وہ سٹ پٹا سے گئے اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نور جسے وہ خود گاڑی میں بٹھا کر باہر نکلے تھے وہ اب گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئے۔ انہوں نے گاڑی کے اندر شیشوں سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں اندر بیٹھے ہوئے دکھائی نہ دی۔ تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر اطمینان سے گاڑی دیکھنے لگے، لیکن وہ کوئی چھوٹی سی چیز تو تھی نہیں کہ جو ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ اچھی خاصی 5 سال کی بچی تھی۔ انہوں نے نور کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے روڈ سے اتر کر ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا اور وہ مسلسل نور کو آوازیں بھی دیتے جا رہے تھے، لیکن نور کی کوئی آواز سننے کو نہیں مل رہی تھی۔ خدا جانے اس سے زمین نگل گئی یا آسمان۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے چیختے نور نور پکارنے لگے۔ ان کی آواز سن کر ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ اس علاقے کے مقامی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے تو وہ ایک ایک سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے میری نور کو دیکھا ہے؟ تو وہ سبھی اپنے سر ہلاتے ہوئے کہتے کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں وہی بکریاں چرانے والا لڑکا اس ہجوم کے پاس آیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ یہاں پر جو کچھ ماہ پہلے حادثہ ہوا تھا، گاڑی میں 2 میاں بیوی کے ساتھ ایک بچی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیا آپ لوگوں نے وہ دیکھا تھا؟ تو سب نے ایک دم کہا ہاں ہاں، ہم نے وہ حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن بابا جی میری بات کا یقین نہیں کر رہے۔ وہ تینوں ہی موقع پر دم توڑ گئے تھے۔ تو وہ لوگ ایک دم سے اس لڑکے کی تائید کرتے ہوئے بولے کہ ہاں واقعی یہ لڑکا درست کہہ رہا ہے۔ تو نور کے نانا ہکا بکا ان سب کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ انہوں نے کال ریسیو کی تو کال کی دوسری طرف ان کی بیوہ بہو نے روتے ہوئے کہا ہاں، ہم نے ہی نور کے والدین کو مارا تھا اور گاڑی کی بریک جان بوجھ کر فیل کر دی۔ بہو کے ایسے ظالمانہ اعتراف سن کر نانا ایک دم سے سٹ پٹا سے گئے۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بہو نے روتے ہوئے کہا کہ وہ ہم سے 10 لاکھ واپس مانگ رہے تھے اور نہ دینے کی صورت میں پولیس کو بتانے کا ارادہ رکھتے تھے، لہٰذا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے اور فواد نے یہ پلان بنایا تھا۔
اور اب میں نور کا اگلا نشانہ ہوں۔ یہ مجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گی، آپ مجھے اس سے بچا لیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آواز ایسے آنے لگی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ جب تک گھر پہنچتے تب تک ان کی بہو بھی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کے بھی دونوں ہاتھ اپنے گلے پر تھے، گویا اس کا بھی کسی نے گلا دبایا تھا۔ یہ سوچ کر ہی نانا کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی کہ اتنے دن جس بچی کے ساتھ وہ رہ رہے تھے وہ زندہ نہیں بلکہ ایک روح تھی، اور اپنا انتقام لینے کے بعد وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔